حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سرخیوں میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں، بلکہ درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کا وعدہ ہے وہ اپنے وعدے پہ رہیں اور ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی خبر کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ظفریاب جیلانی صاحب کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سینئر وکیل اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ظفریاب جیلانی کو لکھنؤ واقع میدانتا اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ اسپتال کی جانب سے جاری میڈیکل رپورٹ کے مطابق 20 مئی کو اسپتال میں داخل کرائے جانے کے بعد 21 مئی کو ان کا سی ٹی اسکین کرایا گیا تھا، جس سے پتہ چلا کہ ان کی دماغ کے اگلے حصے میں خون کا تھکا جمع ہوا ہے، وہ کورونا سے بھی متاثر پائے گئے تھے۔ میدانتا لکھنؤ کے نیورو سرجن کی ٹیم نے کامیاب سرجری کر کے ان کی دماغ سے جمے ہوئے خون کے تھکے کو ہٹایا ہے، پھر انہیں وینٹیلیٹر پر ICU میں رکھا گیا تھا۔ آج ظفریاب جیلانی کی طبیعت بہتر نظر آئی، جس کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا کورونا ویکسین کی دونوں خوراک اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ زندگی بھر کے لیے کورونا سے متاثر نہیں ہوں گے یا پھر کچھ ہی مہینے اس کا اثر رہے گا؟ ایسی کچھ تفصیلات اور تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا قہر سے خوفزدہ لوگ جلد سے جلد ٹیکہ لینے کی کوشش میں سرگرم ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ کورونا ویکسین آپ کے جسم میں کتنے دنوں تک کورونا سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ جان لیجئے کہ دونوں خوراک لینے کے بعد بھی آپ کے جسم میں کچھ ماہ یا 1 سال تک ہی کورونا سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو پاتی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن سائنسدانوں اور محققین نے ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ڈاکٹر کیتھرین اوبرائن کے مطابق کورونا کی پہلی خوراک لینے کے 2 ہفتے بعد سے جسم میں قوت مدافعت یعنی امیونٹی بننی شروع ہوتی ہے، لیکن دوسری خوراک لینے کے بعد قوت مدافعت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ قوت مدافعت جسم میں کتنے دنوں تک باقی رہتی ہے، اس سلسلے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی واضح طور پر کہنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیتھرین کے مطابق ہمیں ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ ویکسین سے بنی قوت مدافعت کب تک رہتی ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری ملنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کیتھرین کا ماننا ہے کہ ہم ٹیکہ کاری کروا چکے لوگوں پر نظر رکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں وقت گزرنے کے ساتھ کب تک قوت مدافعت رہتی ہے اور کب تک بیماری سے بچے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں واقعی کچھ وقت تک انتظار کرنا ہوگا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ویکسین کب تک اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس رپورٹ کے سامنے کے بعد آپ پوری طرح سے وہ لوگ جو ویکسین کو لے کر کے ہنگامہ مچا رہے تھے واضح کر لیں کہ کورونا کی ویکسین جو احباب لے رہے ہیں، یعنی وقتی طور پر کورونا سے بچنے کے لیے ہے، دائمی طور پر یہ جو ویکسین ہے وہ آپ کو کورونا سے نہیں روک پائے گا، اس طرح کی رپورٹ سامنے اس وقت آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس وقت جو ہے ویکسین تو تمام لوگوں کے لیے سفر کے لیے لازمی قرار دی جا چکی ہے۔ کوئی بھی ملک اس وقت ویکسین جن لوگوں نے نہیں لیا ہے ان کو جو اجازت ہی نہیں لے رہی ہے اپنے ملک میں لینے کی۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے ویکسین تمام عالم کے انسانیوں میں پیوست ہو جائے گی، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے اس وقت ہر ملک اس کو جو ہے بنا ویکسین کے کسی کے داخلے کے اور کسی باہر جانے کی اجازت جس طرح نہیں دی جا رہی ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی سعودی عرب میں مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر لگائی پابندی کو لے کر کے گزشتہ کئی دنوں سے
سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، اور جس دن سے فیصلہ لیا گیا اس دن سے آپ ان تبصروں کو اور تنقیدی تبصروں کو سن ہی رہے ہوں گے اور پڑھ ہی رہے ہوں گے۔ مساجد کے باہر لگے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی تیز آواز سے تکلیف پہنچنے اور ذہنی انتشار پیدا ہونے کی شکایت پر مبنی خبریں ہم لوگوں نے صرف ہندوستان کی کچھ ریاستوں میں سنی تھیں، اور وہ سب کے سب اسلاموفوبیا کے شکار تھے، یا اسلام دشمن تھے، یا مسلمان دشمن تھے۔ اور کئی مسجدوں کی کمیٹی کو اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ کے ذریعے متنبہ بھی کیا گیا، اور ہم نے دیکھا بہت ساری جگہ اس طرح کے فیصلے بھی لیے گئے، لاؤڈ اسپیکر ہٹانے تک کی کارروائی بھی ہوئی بعض جگہوں پر۔ اب سعودی عرب میں مساجد کے باہری حصے میں لگے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی عائد کیے جانے کی خبر سے پوری دنیا میں ابھی تک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں بھی سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے سعودی حکومت کے اس فیصلے کی تنقید کی، اور لگاتار تنقید کی جا رہی ہے۔ دراصل گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی اسلامی امور کی وزارت نے ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے مساجد کے باہر لگے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر کچھ معاملوں میں مکمل پابندی لگا دی، جبکہ کچھ معاملوں میں اس کی آواز ایک تہائی درجہ کم کرنے کو کہا گیا۔ سرکولر میں کہا گیا کہ مسجدوں کو صرف اذان اور اقامت کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی بات کی گئی۔ جب اس تعلق سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ شروع ہوا، تنقید شروع ہو گئی کہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں، اسلامی تو نہ کہیں مسلمان ملک میں، اس لیے کہ اب یہاں کے حکمرانوں میں اسلام باقی کہاں رہ گیا ہے، بہرکیف جیسے جو نظر آتا ہے اسی اعتبار سے بھی اگر مان لیں تو اسلامی امور کے وزیر شیخ ڈاکٹر عبداللطیف شیخ نے واضح لفظوں میں کہا کہ کچھ لوگوں کی شکایت کے بعد مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرنے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں کی شکایت تھی کہ مساجد میں بجنے والے لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے بزرگوں اور بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں انہیں امام کی آواز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پہلے ہی مسجد پہنچنا چاہیے۔ یعنی کہ جو سعودی عرب نماز کے لیے اتنی اہمیت دیا کرتا تھا، دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی نماز کے وقت میں، اب وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ریزن ڈھونڈ رہا ہے کہ جو ہے جن کو نماز پڑھنی ہے وہ تو وقت سے پہلے پہنچ جائیں۔ اس سے جو ہے بزرگوں پر اور بچوں پر اثر ہوتا ہے، تو کیا بزرگوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسلامی ملک، مسلمانوں کے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اور اس کی مثال دیتے ہوئے یورپین ممالک میں جہاں آواز لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی جاتی ہیں، وہ ممالک جہاں پہ جو ہے اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے، تو وہ اس کو مثال بنا کر کے جو ہے وہاں کس طرح کی پابندی عائد کریں گے، اور اس کا وبال خود سعودیوں پر ہوگا، اور بالخصوص آل سعود اس وقت جو حکمران ہیں وہ ان لوگوں کو بعض لوگ آل یہود کہتے ہیں، پتہ نہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن اس طرح کے فیصلے جب سامنے آتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے تو جو ہے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے حکمران دین سے کس طرح دنی بنا رہے ہیں، اور ان کے اندر سپر پاور ممالک کا ڈر اور خوف کس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی اسلامی امور کی وزارت نے لاؤڈ اسپیکر کے آزادانہ استعمال پر روک کا فیصلہ ایک شرعیہ قانون اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور صالح بن فازان الفازان کے فتوے کو بنیاد بنا کر کے کیا۔ اس ہدایت کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ لاؤڈ اسپیکرز کی اونچی آواز کسی کے لیے تکلیف دہ یا پریشان کن نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جس کے آنے کے بعد سے جو ہے سعودی کا نقشہ ہی بدل گیا، اور برائیاں اس قدر پنپنے لگی، اور میوزک اور یہاں تک کہ شراب کے اڈے بھی کھلنے لگے۔ اصلاحات کے نام پر جو ہے جو حرام کاریاں تھیں، جو حرام چیزیں مانی جاتی تھیں، ان تمام چیزوں کو سعودی عرب میں گھسیٹا جانے لگا۔ صاف الفاظ میں اگر کہا جائے، لوگ دبے الفاظ میں کہتے ہیں، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ عوامی زندگی میں مذہب کے کردار کو لے کر کئی طرح کی اصلاحات کیے، جبکہ اصلاحات نہیں ہیں، یہ سب برباد کیے کرنے والے فیصلے تھے۔ انہوں نے کچھ سخت سماجی پابندیاں میں بھی نرمی دی ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کی تعریف کون کر رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں۔ یہ جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں، مادہ پرست ہوتے ہیں، سعودی کو اپنے گھٹنوں پر کے جھکا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جن کو نہ خواتین کا نقاب پسند ہے، نہ بڑی داڑھی اور نہ ہی ٹوپی، جن کو اسلامی شعار پسند نہیں ہیں، وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں،
اور باقی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو بد دعائیں ملتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں اب آپ کو لے چلوں۔ پاکستان کا ایک صحافی اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور اس کا نام ہے حامد میر۔ جی ہاں، صحافی اور کالم نگار اور مصنف حامد میر پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کا چہرہ اس وقت بن چکے ہیں۔ ایک صحافی اسد طور کو کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے گھر میں گھس کر زد و کوب کیے جانے کے معاملے پر انہوں نے اشاروں میں حکومت اور فوجی قیادت کے خلاف زبردست حملہ بولا۔ اس تقریر کے بعد حامد میر کو نجی ٹی وی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کی میزبانی گنوانی پڑ گئی، تاہم وہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ حامد میر نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر وہ صحافی اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیں تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حامد میر نے ٹویٹ میں کسی کا نام نہیں لکھا اور لفظ وہ کا استعمال کیا۔ اس پر لوگوں میں بحث ہو رہی کہ حامد میر کے وہ کا مطلب حکومت ہے یا پھر فوج۔ ناظرین، یاد رہے کہ حامد میر کو چینل انتظامیہ کی جانب سے آف ایئر کرنے کا معاملہ ان کی ایک تقریر کے بعد سامنے آیا تھا۔ جمعہ کو انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں کے احتجاج کے دوران اشاروں اور کنایوں میں پاکستان کی سیکورٹی اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کر ماریں گے تو ہم آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتے، لیکن ہم گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے یا لوگوں کو بتا دیں گے۔ صحافی اسد طور کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعہ کو اسلام آباد پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی اور صحافیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی۔ اس دوران تقاریر اور نعرے بھی بلند کیے گئے۔ حامد میر نے اپنی تقریر میں اسد طور پر ہونے والے حملے کے بارے میں کہا کہ ایک ایسے گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا جہاں اسد طور کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے۔ صحافی کبھی سچ بولنے کے لیے یا کبھی چاپلوسی کرنے کے لیے، کبھی بزدلی کے لیے، کبھی بے باکی کے طور پر خبریں پیش کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض لوگ صحافت کے نام پر چاپلوسی کرتے ہیں تو بعض لوگ جھوٹ اور بعض لوگ دنیا داری اور بعض لوگ علماء کو بھی نہیں چھوڑتے اور بہت زیادہ آزاد ہونے کے چکر میں کبھی دین اور ایمان کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے بہت سارے صحافی آپ کو پاکستان میں بھی مل جائیں گے جو اظہار آزادی کے نام پر کبھی دین کو بدنام کرتے ہوئے، علماء کو بدنام کرتے ہوئے، کبھی الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح کے کالم نگاروں میں حامد میر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بہرکیف اپنے ملک کی سیاست پر تنقید کرنا، ان کے ناکامیوں پر تنقید کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن بعض صحافی اسی طرح تنقید کرتے کرتے جب بڑے پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر نہ علماء کو دیکھتے ہیں نہ دیگر لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان اور دین کے معاملوں کو بھی اور جو اسلامی شعار ہے اس کو بھی نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ حامد میر کی جہاں صحافت اچھی ہے، اچھے کالم نگار ہے، بہترین ہے، ان کی ٹویٹس کے ذریعے سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ لوگ دین اور شعار اور اسلام اور ایمان کو لے کر کے پیر پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور قلم کی نوک کو سنبھال نہیں پاتے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور ویڈیو آج بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ میں ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک ماں کس طرح سے اپنے ایک چھوٹے سے بچے پر جبر کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ماں اپنے ہی 6 ماہ کے معصوم بچے کو اس قدر بے دردی سے پیٹ سکتی ہے، گالوں پر غصے سے تھپڑ مار رہی ہے، اتنا ہی نہیں بستر پر پٹک رہی ہے۔ اس واقعے کے پیچھے کورونا کے سبب گھر کے بگڑے ہوئے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ایسا بھی اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ماں اپنی ممتا بھول جاتی ہے اور اس قدر پریشان ہے کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بے رحمی سے پیٹ رہی ہے۔ جب یہ پوری ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ واقعہ ناگپور کے پنڈھارا بوڑی جھوپڑ پٹی کے ایک مکان کی ہے، جہاں ایک گھر میں 4 افراد ہیں، جن میں ماں، بیٹا، بہو اور 6 ماہ کا بچہ۔ بیٹے کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے، لیکن اس کا کام چھوٹ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا اور گھر میں اختلافات پیدا ہو گئے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں 6 ماہ کے بچے پر سارا غصہ ایک ماں اتار دی۔ جب واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کا شوہر بے روزگار ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے گھر کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ڈپریشن اور غصے کے چکر میں جب گھر مالی بحران کا شکار ہو گیا، اس کی وجہ سے ساس اور بہو میں اکثر جھگڑے ہونے لگے اور اسی کے چلتے 6 ماہ کے بچے پر خاتون غصہ اتارتی ہوئی نظر آئی۔ بہرکیف اس وقت اس معاملے کو پولیس تھانے میں لے جایا گیا ہے
اور وہاں پر جو ہے اس وقت اس خاتون کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مہاراشٹرا کے احمد نگر کی، جہاں پر 10,000 بچے کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ واقعی میں یہ حیران کن خبر ہے۔ 97% بچوں میں کورونا کی شدید علامات پائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مئی 2021 میں مہاراشٹرا کے احمد نگر ضلع میں تقریباً 10,000 بچوں 9 عمر لڑکوں میں کورونا وائرس مثبت پایا گیا، جن میں سے 96 میں سے 97% میں کورونا کی شدید علامات پائی گئی۔ تاہم احمد نگر کی کورونا ٹاسک فورس کے ایک رکن سچن سہولت نے کہا ہے کہ بچوں اور 9 عمروں کی بڑی تعداد میں مثبت تشخیص کرنے میں کوئی تشویشناک بات نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تعداد ضلع میں مہینے میں درج کووڈ-19 کیسوں میں سے تقریباً 11.5% ہے، جو قابل قبول ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بچے اور 9 عمر افراد اپنے خاندان کے بڑوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک گھر میں سینکڑوں مشترکہ خاندان اکٹھے رہتے ہیں، جہاں انفیکشن آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ واقعی میں ناظرین گرامی، مہاراشٹرا کے احمد نگر سے آئی ہوئی یہ رپورٹ اور بالخصوص بچوں کو لے کر کے بڑی تشویشناک خبر ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد بہترین اور پہلے سے ہی یہ پیشگی احتیاطی اقدامات اگر اٹھائیں تو یہ بہتر رہے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جس نے ویکسینیشن کا کورس مکمل کرنے والوں کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جی ہاں، عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے اعلان کیا ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا ہے، ان کو سعودی عرب میں آمد پر قرنطینہ یعنی کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنی حکومت کی طرف سے تصدیق شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ موجود ہو۔ اس سے قبل سعودی جنرل اتھارٹی نے اب تک کورونا کی ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے سعودی عرب آمد پر 7 روز کی قرنطینہ کی شرط رکھی تھی، جس کے بعد اب وہ ویکسینیشن مکمل کرنے والوں کو قرنطینہ سے استثناء حاصل ہوگا۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین میں فائزر، بائیو این ٹیک اور ماڈرنا، اسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں، یعنی ان کمپنیوں کے جو ویکسین ہوتے ہیں اسی کو لینے سے منظور کیے جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب کی وزارت صحت نے رواں سال حج کے لیے بھی نئے پروٹوکولز کی سفارشات پیش کی ہیں۔ وزارت صحت کا ماننا ہے کہ حج درخواست گزار کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں اور PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ عازمین کو اپنے ملک میں سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین لگوانی ہوگی، جبکہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک سعودی عرب پہنچنے سے 14 روز پہلے لگ چکی ہو۔ اس طرح کی شرائط لگائی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر تریپورہ سے خبر آ رہی ہے کہ BJP حامیوں نے ایک سینئر صحافی کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ BJP حامیوں کے گروپ نے 29 مئی کو تریپورہ کی سینئر صحافی اور اسمبلی آف جرنلسٹ JOJ کے نائب صدر سمیر دھر کی رہائش گاہ پر حملہ کیا۔ سال 2018 میں صوبے میں BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد سے سمیر دھر کی رہائش پر یہ اس طرح کا تیسرا حملہ ہے۔ صوبے میں BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد سے صحافیوں پر مستقل حملے ہو رہے ہیں۔ تریپورہ میں صحافیوں کے سب سے بڑے فورم JOJ نے جاری بیان میں کہا کہ اس وقت مقتدرہ BJP پارٹی کے حامی مانے جانے والے شرپسند عناصر تیزدھار ہتھیار کے ساتھ 29 مئی کو رات لگ بھگ 9 بجے صحافی کے گھر میں گھسے اور حملہ کیا۔ انہوں نے سمیر دھر کی رہائش کی 4 دیواری کو توڑ دیا اور ان کے لیے غیر مہذب زبان کا استعمال کیا اور خمیازہ بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی۔ دھر مغربی بنگال کے ایک مقامی اخبار آج کل کے تریپورہ سے نامہ نگار ہیں اور تریپورہ لیفٹ فرنٹ کے کنوینر بجن دھر کے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ صوبے میں صحافیوں اور میڈیا اداروں پر لگاتار ہو رہے حملوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے JOJ نے حملہ آوروں کی فوراً گرفتاری کی مانگ کی ہے۔ گزشتہ 30 مئی کو جنرل سیکریٹری شانت دیورائے اور نائب صدر ارون ناتھ سمیت جینت دیوناتھ، انل رائے چودھری اور JOJ کے ممبروں نے معاملے کی جانچ کے لیے دھر کے گھر کا دورہ کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ BJP حکومتیں ہیں وہاں پر کس طرح اس وقت غنڈہ گردی چل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کورٹ نے کس طرح کا تبصرہ کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے، جس ویڈیو میں ایک لاش کو ندی میں پھینکتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور ہم نے بھی کل یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔
कोविड-19 से मुतालिक तनकीदी रिपोर्टिंग को लेकर सरकार की कार्रवाई के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने तंज़िया लहजे में कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पुल से नदी में लाश फेंकने की रिपोर्ट देखी है, पता नहीं उसे लेकर न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ सेडिशन का मुकदमा दायर हुआ है या नहीं। ये तबसरा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया, जो उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं जो कोविड-19 मैनेजमेंट पर अज़खुद नोटिस लेकर सुनवाई कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कल यानी इतवार को एक न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया गया था कि नदी में लाश फेंकी जा रही है। मुझे नहीं पता कि न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ अभी तक सेडिशन का मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मुतालिक रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। जब इस मामले की 30 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उसी वक्त कोर्ट ने वाज़े किया था कि सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक जानकारी साझा करने या अपनी तकलीफ़ का इजहार करने के लिए की गई पोस्ट पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा था कि अगर इंतज़ामिया इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करती है तो उसे अदालत के हतक माना जाएगा। अदलिया ने यह तबसरा उस वक्त किया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर मुबैना झूठी अपील और मदद मांगने वालों के ख़िलाफ़ सख्त मुजरिमाना कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को देखने के बाद जिस अंदाज़ में, मजाकिया अंदाज़ में या तनकीदी मजाक में जिस तरह से इंतज़ामिया को, हुकूमतों को आड़े हाथ लिया है, वो उस जुमले से वाज़ेह हो जाता है कि हमें पता नहीं है कि उस चैनल के ख़िलाफ़ सेडिशन का मुकदमा दायर हुआ या नहीं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।